बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने 15 साल के बाद तुर्की का विज़िट किया है। 2008 के बाद ये किसी भी इसराइली सदर का पहला दौरा तुर्की है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग का शानदार इस्तकबाल किया है और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ इसराइली सदर की तफसीली मुलाकात भी हुई है। तुर्की और इसराइल के दरमियान नए सिरे से ताल्लुकात शुरू हो रहे हैं। सफारती, सियासी, तिजारती, मुआशी, सयाहती, सकाफती शोबों के अंदर नए मुआहिदे हुए हैं। नाज़रीन, इस दौरे को इसराइल अपने लिए बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। इसराइली मीडिया और इसराइली हुकूमत इस दौरे को अपने लिए एक बड़ी अचीवमेंट करार दे रही है, क्योंकि इससे इसराइल के ऊपर हमला करने वाले जो फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हैं, तहरीकें हैं, उनसे उनको निजात मिल सकती है। इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है। नाज़रीन, तैयब एर्दोगान की इसराइली सदर हर्ज़ोग के साथ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से तुर्की की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को प्रमोट करने के सिलसिले में यह दौरा सामने आया है, लेकिन तुर्की इस दौरे के ज़रिए से ये इसराइल के साथ ताल्लुकात के ज़रिए से मसला फ़लस्तीन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग को भी ये कहा है कि क़याम अमन के लिए दो रियासती हल बहुत ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करे और बैतुल मुक़द्दस के अंदर आबादकारी रोके, बैतुल मुक़द्दस के अंदर तनाज़ात को ख़त्म करे। इसे यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन जो शहर है उसका ही एजाज़ी तौर पर इसको इसी टाइटल के साथ इसको बाकी रखा जाए। ये बयान तुर्की के ज़राए अबलाग पर एर्दोगान के हवाले से नशर हो रहा है। नाज़रीन, तैयब एर्दोगान के इसराइली सदर के साथ तफसीली मुलाकात के बाद और इसी तरह से इसराइली सदर के दौरा तुर्की के हवाले से ना सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर एहतजाज हुआ है, गज़ा के अंदर एहतजाज हुआ है, बल्कि तुर्की के अंदर भी एहतजाज हुआ है। इस्तांबुल के अंदर सैकड़ों फ़लस्तीनी और तुर्की शहरी बाहर निकले हैं, जिन्होंने इसराइली सदर के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं, इसराइल को कातिल करार दिया है और ये कहा है कि इसराइल के साथ तुर्की को ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। यहाँ तक कि नाज़रीन, गज़ा के अंदर हुक्मरान जमात हमास की जानिब से भी इस दौरे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और एर्दोगान और तुर्की से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ना बनाएं, क्योंकि इससे फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के जो काज है उसको नुकसान पहुँचेगा और इसराइल के जारिहाना अज़ाइम को फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, अरब दुनिया के अंदर भी ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान भी ये आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं कि अरबों की तरह तुर्की ने भी धोखा दे दिया है फ़लस्तीनियों को। क्या तुर्की भी फ़लस्तीनियों की हिमायत से दस्तबरदार हो गया है? क्या तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी अरबों की तरह फ़लस्तीन का बैतुल मुक़द्दस का सौदा कर लिया है? इस हवाले से सोशल मीडिया पर भरपूर तनकीद की जा रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं इसराइल की यहूदी हुकूमत, सहयूनी हुकूमत फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करती जा रही है, मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। आप जानते हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर हय शेख जराह का इलाका है, जहाँ पर पिछले 14-15 महीनों से मुसलमानों को बेदखल करने के लिए यहूदी फोर्सेज हमले कर रही हैं। हय शेख जराह का इलाका बैतुल मुक़द्दस का, यरूशलेम का एक कदीम इलाका है, जहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमान आबाद हैं, लेकिन उनको उनके घरों से बेदखल करके यहूदियों को बसाया जा रहा है। और रोज़ाना फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर मुसलमान फ़लस्तीनियों का खून बहाया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों को नमाज़ों से रोका जाता है। पिछले साल भी रमज़ान मुबारक के महीने में इसराइली दहशत गर्दों ने मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों को जाने से रोका, एतकाफ़ में बैठने वालों को रोका और उन पर हमले किए, जिसकी वजह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हुई, जो 12-13 रोज़ तक जारी रही, जिसके अंदर इसराइल को भी नुकसान हुआ और गज़ा के अंदर भी इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की। नाज़रीन, रोज़ाना फ़लस्तीनियों पर जुल्म होता है, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं करता है। वो एर्दोगान जो हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में फ़लस्तीन का नक्शा दिखाकर दुनिया के सामने ये दुहाइयाँ देते हैं
کہ ہاں فلسطین پر اسرائیلی یہودی قبضہ کر رہے ہیں، اور 1947 کے اندر پورا علاقہ فلسطین ہوا کرتا تھا، لیکن آج پورا علاقہ اسرائیل بن چکا ہے اور فلسطین محض نقطے کی طرح چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اردگان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کیے ہیں، اور ان تعلقات کے حوالے سے بہت سے دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اور سخت ناراض ہیں کہ اردگان امت مسلمہ کی غمخواری کا دم بھرتا ہے، امت مسلمہ کا لیڈر اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، لیکن پھر وہ کس طرح سے فلسطینیوں کے مسائل اور عزائم کے حوالے سے خاموش رہ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، طیب اردوان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اردگان مسئلہ فلسطین کو بھولا نہیں ہے، مسجد اقصی کو بھولا نہیں ہے، وہ سیاست کر رہا ہے اور سیاسی چالیں چل رہا ہے، تدابیر اختیار کر رہا ہے، حکمت اور مصلحت اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ سب فلسطینیوں کی خاطر اور فلسطین اور مسجد اقصی کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے حامی بیان دیتے ہیں، لیکن جو ان کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اسرائیل کی یہودی آبادکاری کو اردگان روک کر دکھائے، اسرائیل کے فلسطین کے اندر روزانہ اسرائیلیوں کو حملوں کو روک کر دکھائے، اور جو اسرائیل کے اندر مسلمان فلسطینی قیدی ہیں ان کو رہا کروا کے دکھائے، اور جو عزائم ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے ان کو روک کر دکھائے۔ اگر اردگان ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اردگان یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ یہ ان کے ناقدین اور فلسطین کے حامی بیان دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے یہودی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے سرگرم ہیں، روزانہ شام کے اوپر، دمشق کے اوپر اسرائیلی جنگی جہاز بمباری کرتے ہیں، ایران کا نام لے کر لبنان کے اوپر، اردن کے اوپر، شام اور عراق کے اوپر اسرائیل قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ سودے بازی کر چکی ہیں اور اسرائیل سے تعلقات وسیع کر چکی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ یارانے بڑے ہیں، اسرائیل کو متحدہ عرب امارات اور یو اے نے تسلیم کیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دی اٹلانٹک کو گزشتہ دنوں انٹرویو کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہمارا ممکنہ اتحادی اور حلیف ہو سکتا ہے، جس سے خطے کے اندر کافی ترقی ہے وہ ہو سکتی ہے اور کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بھی پس پردہ رابطے، بات چیت اور مذاکرات جاری ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آج کی تازہ خبر یہ بھی ہے کہ بحرین کا اسرائیل کے آرمی چیف نے دورہ کیا ہے۔ یہ کسی بھی اسرائیلی آرمی چیف کا پہلا دورہ بحرین ہے، اور بحرین جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک بنا تھا، اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ تجارتی، سفارتی، ثقافتی اور عسکری دفاعی معاہدے کر لیے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل سے اسلحہ خریدنا بھی شروع کر دیے ہے۔ اس کے علاوہ مراکش ہے، افریقہ کا عرب مسلمان ملک جس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، سوڈان ہے اور مصر ہے، اور دیگر ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات وسیع کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ترکی کا جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا سفارتی تعلقات کا زمانہ ہے وہ بہت پرانا ہے، 1951 کے اندر جو مصطفیٰ کمال اتاترک کے جانشین تھے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے سفارتی تعلقات شروع کیے تھے، لیکن اردگان کا جو پچھلا 10-12 سال کا دور تھا اس کے اندر تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ 2010 کے اندر جو ترکی کی جانب سے ایک باہری جنگی جہاز بھیجا گیا تھا غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اس پر فائرنگ کی گئی تھی اسرائیلی کمانڈوز کی جانب سے، جس میں 10 ترکی کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن نے 2013 میں اردگان کو فون کر کے معافی بھی مانگی تھی اور ہرجانہ اور معاوضہ بھی اور دیت بھی ادا کی تھی، لیکن بہرحال تعلقات اچھے نہیں ہو سکے تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے اور اسی طرح سے جو تجارتی اور معاشی مقاصد ہیں ان کے لیے یہ رابطے شروع کیے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا واقعی اردگان فلسطینیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر سکتے ہیں، کیا واقعی اس تعلقات سے یعنی ترکی اور اسرائیل کے تعلقات سے فلسطین کے مسئلے پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ جو دنیا کے اکثر ماہرین ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ دراصل اسرائیل کی چالیں ہی یہ ہیں کہ وہ مختلف ملکوں کو فلسطین سے علیحدہ کریں اور پھر فلسطین پر قبضہ کر لیں۔ ناظرین کام ہونا یہ چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ کوئی بھی مسلمان ملک تعلق نہ رکھے اور فلسطین کا بائیکاٹ کرے، اور یہودیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی رسم و رواج یا راہ و رسم نہ بڑھائی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیے ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے کہ جب تک مسلمان بھی ان کی طرح نہ بن جائیں، یہودیوں کی
یا عیسائیوں کے ساتھ ہے ان کے مذہب کو نہ اپنا لیں یا ان کی طرح کے نہ ہو جائیں، تب تک وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر ہدایت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جو مسلمان ریاستیں یہودیوں کو دوست بنا رہی ہیں، اسرائیل کو دوست بنا رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی واضح طور پر نافرمانی کر رہی ہیں، اور یقیناً یہ مسلمانوں کے زوال یا پھر مسلمانوں کو مسائل کے سامنے کرنے کی علامتیں ہیں، لہٰذا اس حوالے سے مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہ معاہدے مساوی سطح کے معاہدے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جھکنے والے معاہدے ہوں۔ آج بھی اسرائیل کے یہودی وہ فلسطین کے اوپر قبضے سے اگر آزاد ہو جاتے ہیں، قبضہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو قابض ہیں، انہوں نے تو فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے وہ کامنٹ کے ذریعے سے لازمی پہنچائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں، اور ان آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی لازمی فالو کر لیں، ہماری ویب سائٹ دنیا میرے آگے .com بھی وزٹ کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔